وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام وفي رواية ولا نوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کی تربیت کی ذمہ داری خود لی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش بھی کر رہا، جس کو الحمدللہ رب العالمین کے تحت میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اس عالم کی پرورش اور تربیت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ البتہ اس کی پرورش کے طریقے الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ جانوروں کی پرورش کا طریقہ الگ ہے، نباتات اور جمادات کی تربیت اور پرورش کا طریقہ الگ، اور انسانوں کی پرورش اور تربیت کا انداز سب سے نرالا اور الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تربیت اور پرورش کرتا ہے، اور اس انسان کی صحیح تربیت اور پرورش کرنے کے لیے اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بھیجتا ہے، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ وہ اس انسان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ صحیح طور پر اس کی رہنمائی کی جا سکے، یہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر نہ بھٹکے، بلکہ وہ راستہ اختیار کرے کہ جس راستے پر چلنے کے بعد اس کو اللہ تک رسائی ہو جائے، اس راستے پر چلے جس پر چلنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ یہ انبیاء علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں، جو اس کے نائبین اور خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیج کر ان انسانوں کو صحیح راستے پر لگانے کا صحیح طریقہ یہ بتایا۔ تو اللہ نے یہ مخصوص جماعت انبیاء کی شکل میں انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجی۔ انہی میں سے ایک تربیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو انسانوں کو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے بنیادی چیز عقیدہ توحید، کہ وہ اپنے عقائد کو صحیح کرے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ تعلیم پہنچی ہے کہ ہمارے عقائد میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، کسی طرح کی کوئی کجی ہمارے عقائد میں نہ آ جائے۔ چنانچہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ اس میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لا عدوہ، بدفعلی لینا، نحوست جسے کہتے ہیں، چھوت چھات کہ صاحب اگر اس کو چھو لیا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے کینسر کی بیماری ہو جائے گی۔ تو یہ جو چھوت چھات ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اغیار کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے، لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے۔ اس لیے یہ دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ صاحب اگر میں نے اس کا جھوٹا پانی پی لیا یا اس کے پاس اگر میں بیٹھ گیا تو یہ بیماری مجھے لگ جائے گی۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے سوال کیا، حضور اگر ایک خارشی اونٹوں میں داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے سب کو خارش ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے ہوئی؟ بھئی یہ خارشی اونٹوں میں داخل ہوا، اس کی وجہ سے اونٹوں کو خارش لگ گئی، تو پہلے والے کو کہاں سے لگی تھی؟
پہلے والے کو لگانے والے بھی اللہ ہے، دوسروں کو بھی وہی سے لگی. تو گویا کہ عقیدے کو صاف کیا گیا کہ یہ بات دل و دماغ سے نکال دو. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل و دماغ کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی غیر کا خیال نہ آ جائے. خارشی کرنے والا اللہ ہے. جس طرح پہلا اونٹ خارش اس کو خارش ہوئی، دوسرے اور تیسرے اونٹ کو بھی وہ خارش ہوئی، وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس اونٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ چھوت چھات کا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی. اور اسی طرح بدشگونی ولا طیرہ، طیرہ بدشگونی. صاحب گھر سے نکلے، دروازہ کے باہر قدم نکالا، کتا سامنے سے گزر گیا تو آج کا دن تو منحوس جائے گا، آج کا دن منحوس جائے گا، منحوس کچھ نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی. کتا گزر گیا، بلی گزر گئی، سامنے سے چوہا گزر گیا تو صاحب اس کو منحوس سمجھ لیا. ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے نا، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں. یہ بخاری کی روایت ہے. لیکن نحوست ہے ہی نہیں. بتلانا ہی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست ہے نہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ولا سفر، یہ مہینہ چونکہ سفر کا چل رہا نا، تو جیسے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. خاص طور سے سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس 13 تاریخ کی وجہ سے منحوسیت ہمارے اندر آئے گی. یہ اغیار میں پہلے تھا، ہنود میں ہے، مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو محرم کو تو سمجھتا ہی ہے، سفر کے ابتدائی ہفتے کو بھی جو ہے وہ منحوس سمجھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولا سفرا، سفر میں بھی نحوست نہیں ہے. یہ اعتقاد رکھنا ہی غلط ہے، بلکہ اگر آپ نے یہ اعتقاد رکھا تو یہ اعتقاد آپ کو کفر تک پہنچا دے گا. ہمیں یہ اعتقاد نہیں رکھنا، ہمیں اس اعتقاد کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. تیمور جب جنگ کے لیے جا رہا اور اس نے دریا کو پار کیا تو نجومیوں نے کہا کہ یہ وہ ساتھ ہے جو منحوس ہے، اس ساتھ میں آپ کا دریا کو عبور کرنا صحیح نہیں ہے. تو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ستاروں میں، شمس و قمر میں، ان کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھلا دی تھی کہ نہ کسی مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ ایام میں کوئی نحوست ہے، نہ ستاروں کی وجہ سے کوئی اس کے اندر نحوست آتی ہے. خاص طور سے یہ عاملین جو ہوتے ہیں کہ صاحب تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تمہارا ستارہ جو ہے وہ مشتری چل رہا ہے، لہذا مشتری کی کیفیات یہ ہے. تمہارا ستارہ جو ہے وہ مریخ ہے، لہذا تمہارا اس مریخ ماننے کی وجہ سے یہ کیفیات ہے. باقاعدہ جو عملیات کی کتابیں ہیں اس میں وہ پورا نقشہ بنایا گیا ہے اور اس کی ساعتیں تقسیم کی گئی ہے. 24 گھنٹے میں کتنی ساعتیں ہوتی ہیں، کون سا ستارہ اس میں ہوتا ہے، کون سا ستارہ منحوس ہے، کون سا ستارہ مبارک ہے. ارے یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. ولا طیرہ ولا حامہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے. یہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں، فال نکلواتے ہیں کہ ذرا سا ہماری فال نکالیے. اس نے دیکھا ہاتھ کو کہ لال کتاب پہ ہاتھ رکھوایا، وہ تمہارا ستارہ اس وقت گردش میں ہے، فال اچھی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتے ہوئے فال نکلوائے گا تو کفر ہے. تو صاحب فال نکلوانے جا رہے ہیں. بعض عورتوں میں یہ جہالت ہے کہ وہ قرآن سے فال نکالتی ہیں.
کچھ پڑھا اور قرآن کو کھولا، وہ مضمون دیکھا کیا آیا، اگر مضمون فسق و فجور کا آیا تو اس کا مطلب میں فاسق و فاجر ہوں، اور اگر مضمون آیا ایسا اعمال صالحہ سے متعلق، صالحین سے متعلق، ان کی صفات، ان کی عادات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہا صاحب میں نیک ہوں۔ قرآن صرف فال نکالنے کے لیے؟ ارے قرآن کو پڑھو، اس سے تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، تمہارے اندر صالحیت پیدا ہوگی، نہیں پڑھو گے تو منحوسیت آئے گی۔ قرآن کی فال کھولتے ہو، قرآن سے فال کھول رہے ہو اپنے، تو جو کام کرنے کا وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے۔ چنانچہ عاملوں نے ایک ڈھنگ بنا رکھا کہ صاحب اس ساتھ میں یہ تعویذ میں نہیں لکھ سکتا ہوں، چلے جاؤ فلاں ساتھ میں آنا، فلاں جب زحل ہوگی، جب زحل ساعت زحل ہوگی اس وقت تمہارا تعویذ لکھا جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی گویا کہ وہ ستارے کو مؤثر بالذات سمجھ رہا۔ اگر کوئی شخص سیاروں کو، شمس و قمر کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، شمس و قمر میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ان کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا بند قدوس کی ہے۔ تو کیا بنا لیا ہے صاحب؟ کتابیں دیکھی، دائرہ بنا ہوا ہے، فلاں ساعت میں فلاں تعویذ، فلاں ساعت میں فلاں تعویذ، فلاں ساعت میں فلاں تعویذ۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے لکھے گا وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ سے ان تمام چیزوں کو نکال دیا تھا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ رب سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تمہارے کسی کام پر، کاروبار پر، تمہاری ذاتی زندگی پر مؤثر ہو جائے، نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو حدود کا طریقہ ہے۔ دکان کھولی، جا کے بیٹھا، کتا آ گیا، آج کا دن تو منحوسیت کا گزرے گا۔ کوا آ کے بیٹھ گیا، آج کا دن تو منحوس گزرے گا۔ اسلام ان تمام چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیمات بڑی صاف ستھری ہے کہ ان تمام عقائد کو ایک طرف پھینک دو، جڑ کاٹ دی گئی ہے ان تمام چیزوں کی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے قلب و دماغ میں بٹھا لو۔ ان تمام چیزوں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو کچھ کرتی ہے۔ شفا بھی ادھر سے ہے، بیماری بھی ادھر سے ہے، راحت کی چیز راحت بھی ادھر ہی سے ہے، مشکلات ہے تو بھی ادھر ہی سے ہے۔ تو یہ بات اپنے دل و دماغ میں یقین کے ساتھ بٹھا لو۔